ایک بات ہے اس دنیا کی زندگی کو جینا، اس دنیا کی زندگی کو گزارنا۔ اسلام رہبانیت کی تعلیم بھی نہیں دیتا، یاد رکھیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، نہیں۔ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ اچھی زندگی گزارو، رزق حلال کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، تعلیم حاصل کرو۔ ان سب کی شریعت ہمیں اجازت بھی دیتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، لیکن اس دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ۔ دل آخرت میں اٹکا ہونا چاہیے، اور اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس دنیا کا مال بھی تھا، لیکن جب دنیا اور آخرت میں کسی ایک آپشن کو اختیار کرنا ہوتا تھا تو ایک لمحے کے لیے بھی انہیں تردد نہیں ہوتا تھا کہ وہ دنیا چھوڑ دیں اور آخرت اختیار کر لیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور مدینے کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، شارٹیج آ جاتی ہے کھانے پینے کے سامان کی، غلے کی۔ لوگ خلیفہ کے پاس آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو خلیفہ کہتے ہیں عصر تک ٹھہر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر بندوبست کر دے گا۔ عصر کا وقت ہوتا ہے تو مدینہ کے اندر خبر گردش کرنے لگ جاتی ہے کہ ایک بہت بڑا غلے کا قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ لوگوں میں اطمینان کی لہر آ جاتی ہے کہ چلو غلہ پہنچ گیا ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ابھی وہ قافلہ مدینے میں داخل نہیں ہوتا کہ مدینے کے اور گرد و نواح کے سارے غلے کے تاجر حضرت عثمان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے عثمان کا قافلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ مارکیٹ موجود ہے، ڈیمانڈ موجود ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ غلہ خریدوں تاکہ بیچوں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تاجر تو ظاہر ہے منافع کو کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سارے حضرت عثمان کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان انہیں بلاتے ہیں، بیٹھک میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کیوں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا غلہ آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہم خرید لیں۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بولی لگاؤ، ڈیمانڈ دو۔ تو ایک تاجر کہتا ہے کہ 1 درہم کا مال 2 کا خریدوں گا، 100% پروفٹ، 100% منافع دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے 1 درہم کا مال 3 کا خریدوں گا، 200% پروفٹ۔ تیسرا کہتا ہے 4 کا خریدوں گا، 300% پروفٹ۔ چوتھا کہتا ہے 5 کا خریدوں گا، لیکن یہاں آ کر رک جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یار بولی بڑھاؤ۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ کے اندر لوگوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، ہم نے آپ سے لینا بھی ہے، لوگوں پہ بیچنا بھی ہے، اس سے زیادہ کوئی ہمیں منافع دے گا نہیں۔ آپ اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ شام سے پہلے سارا غلہ مدینہ کے غریبوں میں فری تقسیم کر دو، اور انہیں کہتے ہیں میں نے اس ہاتھ میں بیچ دیا ہے جو مجھے کم سے کم 10% دے گا اور زیادہ سے زیادہ 700%۔ یہ کسی کو یقین نہ ہونا تو یہ نہیں کر سکتا۔ انہیں یقین تھا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، میں نے جانا ہے آخرت میں، اور وہاں میں ڈپازٹ کرا رہا ہوں، وہاں کے بینک اکاؤنٹ میں اپنا مال بھجوا رہا ہوں۔ یہ یقین نہ ہو تو اتنا بڑا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اپنا سارا کا سارا مال خیرات کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے کی تھی۔
دنیا میں رہتے تھے، دنیا کا مال کماتے تھے، لیکن یہ دنیا ایک لمحے کے لیے بھی آخرت کے مقابلے میں ان کی ترجیح نہیں تھی۔